MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ جس نے اس عظیم کائنات کو پیدا فرمایا، اسی اللہ رب ذوالجلال نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنا کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بنایا. درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک دین اسلام کو بڑی مشقتوں سے پہنچایا. محترم حاضرین، جس مہینے میں ہم داخل ہوئے ہیں، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے. یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، جس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. احادیث کے اندر اس مہینے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نفل روزے رکھا کرتے تھے. ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصومہ کلہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ
نفل روزے رکھتے ہوئے شعبان کے مہینے میں دیکھا ہے۔ اکثر ایام اللہ کے رسول اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے، بلکہ بسا اوقات پورا مہینہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ یعنی رمضان کے مہینے کے روزے تو فرض ہیں، اس کے علاوہ جس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نفل روزہ رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرين متتابعين الا وشعبان ورمضان۔ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لگاتار مہینوں میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ یعنی شعبان اور رمضان دونوں مہینے لگاتار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، بعض لوگوں میں یہ چیز مشہور بھی ہے کہ یہ نصف شعبان کے بعد یعنی 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا منع ہے۔ یہ صرف اس لیے منع کیا گیا تھا تاکہ لوگ یعنی رمضان کے مہینے میں چست رہ کر کے روزہ رکھا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کمزور پڑ جائیں، مگر اگر طاقت ہے تو پورے شعبان کے مہینے کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی منع کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، اس مہینے کے اندر یہ اللہ کے رسول اکثر نفل روزے رکھا کرتے تھے، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں لم ارک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو دوسرے مہینوں میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں جتنے روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر لوگ عبادت کرنے کے سلسلے میں غفلت برتتے ہیں۔ وذاک شہر یرفع الاعمال الی رب العالمین، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر رب العالمین کی طرف بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأَحَبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا أَصُومُ، میں چاہتا ہوں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ وجہ بتائی کہ میں اکثر نفل روزے کیوں رکھا کرتا ہوں، تاکہ میرے اعمال جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ محترم حاضرین، یہ فضیلت ہے شعبان کے مہینے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے 15ویں جو رات ہے، شعبان کی 15ویں رات، اس سلسلے میں صحیح احادیث بھی ہیں اور بعض موضوع اور ضعیف احادیث بھی ہیں جو لوگوں میں مشہور ہو چکی ہیں۔ صحیح احادیث بتاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ 15ویں شعبان کا معاملہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا جائزہ لیتا ہے اس رات میں، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا جائزہ لیتا ہے۔ فیغفر، اللہ تعالی ہر کسی کو معاف کر دیتا ہے، الا لمشرک، فیغفر من عبادہ الا لمشرک او مشاحن، اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو اس رات میں معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور اس بندے کے جس کے دل میں اپنے مومن بھائی کے خلاف کینہ کپٹ ہو، جس کے دل میں اپنے مومن بھائی کے خلاف کوئی کینہ کپٹ ہو، دشمنی ہو، تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث بھی ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ یطلع علی الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ لعبادہ، اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے، جائزہ لیتا ہے۔ فیغفر للمؤمنین، اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ویملی للکافرین، اور کافروں کو مہلت دیتا ہے، وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ، اور جس کے دل میں کینہ کپٹ ہو،
اپنے مومن بھائیوں کے خلاف جس کے دل میں کینہ کپٹ ہو، ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے کینہ کپٹ کو دور کر دیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو یہ خصوصی بخشش کا اعلان فرماتا ہے۔ یہ تو صحیح بات ہے۔ ان احادیث کی صحیح احادیث کے اندر یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، لیکن اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ فضیلت ہے تو کیا اس رات میں کوئی خاص عمل بتایا گیا ہے جس میں کرنا چاہیے انسان؟ ان حدیث سے یہ بات تو معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں خصوصی بخشش کا اعلان فرماتا ہے، خصوصی مغفرت کا اعلان فرماتا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس بندے کے اندر شرک نہ ہو، شرک اور اس کی آلودگیوں سے جو بندہ پاک ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، اور جس بندے کے اندر اپنے مومن بھائیوں کے خلاف کوئی کینہ کپٹ نہ ہو، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ان احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر ان احادیث کے اندر یہ بات نہیں بتائی گئی کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص عمل کیا جائے، کوئی بات نہیں بتائی گئی۔ اور صحابہ اکرام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل نہیں بتایا کہ اس رات میں خاص طور پر کرنا چاہیے، اور نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے، کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ اس رات میں کوئی خاص عمل کیا جائے، کوئی خاص عبادت کی جائے۔ اس سلسلے میں کوئی صحیح احادیث کے اندر کوئی عمل نہیں بتایا گیا۔ اب پھر لوگ کیوں ایسے اعمال انجام دیتے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں؟ بعض موضوع روایتیں ہیں، بعض ضعیف احادیث ہیں جن کی جو مشہور ہو گئی ہیں لوگوں کے درمیان، جس کی وجہ سے اس رات میں کچھ خصوصی اہتمام کرتے ہیں لوگ۔ وہ کیا روایتیں ہیں؟ ایک حدیث روایت ہے جو ضعیف ہے، علامہ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بندوں کو معاف کر دیتا ہے جتنا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ بنو کلب قبیلے کا نام ہے، اس کی بکریاں جتنی ہیں، ان بکریوں کے بال جتنے ہیں، اتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں معاف فرما دیتا ہے۔ یہ موضوع روایت ہے، ضعیف روایت ہے۔ تو یہ حدیث بھی مشہور ہو چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے کہ جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہوتے ہیں۔ بال تو گن نہیں سکتا انسان، اور بنو کلب کی پوری بکریاں اور پھر ان کے پورے بال۔ تو یہ مشہور ہو چکی ہے روایت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس رات میں اتنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک روایت مشہور ہو گئی ہے۔ اور ایک روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو کہ ضعیف روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یہ ضعیف روایت ہے، اللہ کے رسول نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم اس دن روزہ رکھا کرو، یعنی اس دن رات کو جاگو اور پھر صبح میں روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غروب شمس سے ہی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، جو ہم کو نظر آتا ہے۔ آسمان دنیا جسے کہتے ہیں کہ ہم کو جو آسمان نظر آتا ہے، اس کے اوپر 6 آسمان اور بھی ہیں، تو جو آسمان ہم کو نظر آتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں، کوئی رزق طلب کرنے والا ہو تو میں اس کو رزق دے دوں، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہو تو بتائیں کہ وہ میں اس کو بخش دوں، کوئی سوالی ہے جس کو میں جواب دوں، اس کی ضرورتیں میں پوری کروں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے ایسے ہی سوال کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ضعیف روایت ہے جو لوگوں میں مشہور ہو چکی ہے۔ ایک اور روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں تاریخ کو رات میں 14 رکعتیں نماز پڑھی، نفل نماز پڑھی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ چند صورتوں کی تلاوت کی، 14 رکعتیں پڑھی سورہ فاتحہ کے بعد، چند صورتیں تلاوت کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے گا اسے 20 مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ مقبول حج ہے جس کا حج اللہ تعالیٰ قبول کرے، ایسے 20 مقبول حج کا ثواب ملے گا، اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملے گا، کہ بندہ کوئی 20 سال روزے رکھے پھر وہ اس کے پورے روزے مقبول ہوں تو اتنا ثواب اس کو ملے گا۔ یہ بھی موضوع روایت ہے، ضعیف روایت ہے۔
ایک اور روایت بھی مشہور ہے لوگوں کے درمیان، حضرت علی ہی سے مشہور مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 100 رکعتیں جو بندہ پڑھے گا، یعنی 100 رکعتیں اس میں پڑھے، اس رات کو 100 رکعتیں پڑھے، اور پھر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر ضرورت پوری کرے گا، ہر ضرورت پوری کرے گا۔ اور اگر اس کے نام یعنی اس کے نامہ اعمال میں اس کے ساتھ یہ لکھا گیا ہے کہ وہ بندہ جو ہے بدبخت بندہ ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مٹا کر کے اس کو خوش نصیب بندہ لکھ دیتا ہے۔ یعنی 100 رکعتیں نماز پڑھے، پھر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، تو پھر ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت پوری کرے گا، اور پھر جو بدبخت اس کے اس حصے میں لکھا گیا ہے اس کے نصیب میں، پھر اس کو اللہ تعالیٰ مٹا کر خوش نصیب لکھے گا، اور پھر آئندہ 1 سال تک کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ جو بھی گناہ کرے جائز ہے، گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ بھی روایت مشہور ہے لوگوں کے درمیان، اس لیے بہت سارے اہتمام اس دن اس رات ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں میں آگے بتاتا ہوں۔ تو محترم حاضرین، اس کو صلاۃ الالفیہ کہتے ہیں۔ صلاۃ الالفیہ یعنی 1000، یعنی وجہ کیا ہے اس کی؟ صلاۃ الالف کہتے ہیں 1000 کو۔ صلاۃ الالفیہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ 100 رکعت نماز پڑھے، پھر اس میں یعنی سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اس کو الفیہ صلاۃ الالفیہ کہا جاتا ہے۔ ان موضوع اور ضعیف روایتوں کو رکھ کر اس رات میں بہت سارے غیر مسنون اعمال بھی لوگ کرتے ہیں، بہت ساری بدعتیں ایجاد کر لیے ہیں، جبکہ صحیح احادیث کے اندر اس رات میں کرنے والا کوئی عمل نہیں بتایا گیا ہے۔ فضیلتیں بتائی گئی ہیں، مگر اس رات میں کوئی خاص عمل کیا جائے یہ اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہے، بلکہ لوگ اپنی طرف سے جو موضوع روایتیں جو مشہور ہو چکی ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اس رات میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ مسجدوں کو روشن کر دیتے ہیں، گھروں کو منور کر دیتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، قندیل لائٹوں کے ذریعے سے روشن کر دیتے ہیں، اور بہت سارے اعمال بجا لاتے ہیں، مخصوص طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، اور اجتماعی دعائیں کرتے ہیں، اجتماعی عبادتیں کرتے ہیں، اور جس طریقے سے لیلۃ القدر کو جاگتے ہیں، شب بیداری ہوتی ہے لیلۃ القدر میں، اس سے کہیں زیادہ اس رات میں لوگ جاگتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ لوگ اس رات میں جاگتے ہیں کہ اس میں خصوصی طور پر عبادتیں کی جائیں۔ محترم حاضرین، یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ بدعت اس وقت شروع ہوئی، ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ 448 ہجری میں، 40/8 ہجری میں یہ بدعت شروع ہوئی تھی کہ جو اس رات میں خصوصی طور پر نماز جو ادا کی جاتی ہے، یعنی خاص ہیئت کے ساتھ، خاص طریقے کے ساتھ جو نماز ادا کی جاتی ہے، جس کو صلاۃ الالفیہ کہتے ہیں، یہ 448 ہجری میں ایک شخص ابن ابی الحمراء ایک شخص تھا جو بیت المقدس آیا، اس نے وہ اچھی طرح تلاوت کیا کرتا تھا، تو وہ نماز پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے لگا۔ اس کے پیچھے ایک اور آدمی جم گیا، یعنی نماز کے ساتھ اس کے ساتھ ہو گیا، پھر دوسرا آدمی، تیسرا آدمی، پھر ایک جماعت ہو گئی، دوسرے دن اور اس سے بڑی جماعت ہو گئی، اور پھر جو دوسرا سال آیا تو پھر وہ لوگ اپنے اوپر اس کو لازم کر لیے کہ اس رات میں یہ عبادت کرنی ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اس کو صلاۃ الالفیہ کہتے ہیں۔ یہ بدعت اس وقت میں ایجاد ہوئی تھی۔ محترم حاضرین، 15ویں شعبان کی رات کو لوگ اس رات کو مردوں کی عید کی رات بھی کہتے ہیں، کہ اس وقت میں مسجدوں کے دروازے جو قبرستان جاتے ہیں روشن کر دیتے ہیں، دروازے کھول دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جو مردے یعنی شعبان کی 15ویں تاریخ سے پہلے انتقال ہو جائیں، جب تک مٹھائی حلوہ پوری پر اس کی فاتحہ نہ کی جائے تب تک وہ مردوں میں شامل نہیں ہوگا۔ اگر مر بھی جائے تو مردوں میں شامل نہیں ہوگا جب تک کہ اس پر حلوہ پوری اور مٹھائی کی فاتحہ نہ پڑھی جائے، اور پھر ان کے گھر میں، ان کے خاندان میں کوئی تہوار نہیں منایا جائے گا جب تک کہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، اور پھر کوئی خاص تقریب، کوئی خاص فنکشن نہیں کیا جائے گا، نہ شادی بیاہ کی تقریب ہے، نہ کوئی دوسرا فنکشن ہے، کوئی فنکشن نہیں کیا جائے گا جب تک کہ فاتحہ نہ پڑھی جائے 15ویں شعبان کو۔ اور اس قسم کی بہت ساری خرافات موجود ہیں لوگوں کے درمیان، یہ چلتے ہیں، ہر سال کچھ نہ کچھ اضافہ کرتے رہتے ہیں دین کے نام پر۔ محترم حاضرین، یہ یاد رکھیے کہ دین میں وہی چیز قابل قبول ہے جو ثابت ہے۔ آپ عبادتیں کتنی بھی کر لیں، مگر جو دین میں ثابت نہیں ہے، آپ کو ایک پائی کا ثواب بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ لیکن جو دین میں ثابت ہے، اب اخلاص کے ساتھ، جتنے اخلاص کے ساتھ آپ
عبادت کریں گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ محترم حاضرین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو مردے جو ہے مطلب ان کی جو عادتیں ہوتی ہیں، جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کی قبر کے پاس لے جاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، ان کی کھانے کی چیزیں لے جا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی زندگی میں جو ہے فلاں چیز کا عادی تھا تو اس کی خواہش ہوتی ہے، نعوذ باللہ وہ اٹھ کے کھا لیتے ہیں۔ ایسی بہت ساری خرافات مسلمانوں کے درمیان رائج ہو چکی ہیں جو بالکل دین اسلام میں جائز نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اس لیے 15ویں شعبان کے سلسلے میں کوئی خاص عمل بتایا نہیں گیا ہے، بلکہ آپ عبادت کریں، پورے مہینے میں روزے رکھیں، پورے مہینے میں انہیں اہتمام کریں، نفل روزوں کا اہتمام کریں، دوسری عبادتیں کریں خاص طور پر۔ تو اس لیے 15ویں شعبان کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو وہ بدعت میں شمار ہوگا، بدعت میں اس کو شامل کیا جائے گا جو دین میں ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے اللہ کے رسول کے آخری تک۔ پھر اس کے بعد دین میں کوئی نئی بات آنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر جمعہ میں ہم سنتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور ہر نئی چیز جس کو دین سمجھ کر کے انسان کرے اس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت قابل قبول نہیں، چاہے کتنا بھی اچھا عمل کیوں نہ ہو، مگر اللہ قرآن و حدیث میں ثابت نہ ہو تو پھر آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا، اس کو بدعت کہا جائے گا۔ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص دین میں نئی بات ایجاد کرے نیک عمل کے طور پر اور پھر وہ ہماری سنت سے ثابت نہیں ہے تو پھر وہ مردود ہے، یعنی دھتکار دیا جائے گا اس عمل کو، وہ بدعت شمار کیا جائے گا۔ تو محترم حاضرین، یہ شعبان کے مہینے میں جو عمل کرنے کے ہیں، خصوصی طور پر نفل روزے رکھنے کے، تمام چیزیں رکھ سکتے ہیں۔ ایک اور بات بھی لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے کہ رمضان سے ایک دن پہلے، رمضان کے چاند کے نظر آنے سے ایک دن پہلے استقبال رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، استقبال رمضان کا روزہ رکھتے ہیں کہ رمضان کے استقبال میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، آپ پورا مہینہ روزہ رکھ رہے تھے، آخری دن بھی روزہ رکھ لیے، کوئی بات نہیں، لیکن خاص طور پر رمضان سے ایک دن پہلے روزہ رکھنا، وہ بھی رمضان کے استقبال کے لیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس مہینے میں کبھی بھی آپ روزہ رکھ لیجئے، کسی دن روزہ رکھیے، کسی دن چھوڑ دیجئے، پورا مہینہ روزہ رکھیے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن خصوصی طور پر رمضان سے ایک دن پہلے روزہ رکھنا، چاند نظر آنے سے پہلے استقبال رمضان کے طور پر، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو 15ویں شعبان کے بعد جو صبح ہوتی ہے تو اس میں سحری کرتے ہیں، لوگ روزہ رکھتے ہیں، بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا کرتے ہیں، اور اس کو شب برات بھی کہتے ہیں، جو رات میں جاگتے ہیں شب برات۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اس موقع پر، اس رات میں بندوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہمارے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ شب برات ہے۔ اور خاص طور پر توبہ استغفار کی محفلیں جمتی ہیں کہ اس وقت جو بندہ جو ہے مغفرت طلب کرے گا، اس وقت میں جو لوگ جمع ہو کر کے عبادتیں کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پر ان کو معاف کر دے گا۔ یہ اس کو شب برات بھی لوگ کہتے ہیں۔ برات کا مطلب اعلان، یعنی دوری ہے، دوری اختیار کرنا ہے، تو گویا ہم گناہوں سے دور ہو گئے، اس رات میں خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں لوگ، یہ بھی بات صحیح نہیں ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ شعبان کے مہینے کی کچھ یہ غیر مسنون چیزیں تھیں جو آپ کو بتائے گی۔ اب یہ شعبان کا مہینہ رمضان کے استقبال کا مہینہ بھی ہے، رمضان کے لیے تمہید بھی ہے۔ اسلاف اکرام کے اندر اس سلسلے میں بڑی اہمیت پائی جاتی تھی، بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ شہر شعبان شہر القراء کہا کرتے تھے۔ عمر ابن قیس کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ یہ شہر شعبان شہر القراء، کہ یہ شعبان کا مہینہ تلاوت کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ طور وہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے وہ اپنی تجارت کو بند کر دیتے، یعنی کم کر دیتے، اور پھر عبادت میں مشغول ہو جاتے، قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے۔ اور پھر یہ انہیں استقبال ہے، رمضان کے لیے تیاری ہے، جو چیز جس قدر اہمیت کی حامل ہوتی ہے اسی قسم سے اس کی تیاری ہوتی ہے، یہ فطرت کی بات ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص گھر بنانا چاہتا ہے، نیا گھر بنانا چاہتا ہے، تو کئی مہینوں پہلے اس کی تیاری ہوتی ہے۔ کوئی بندہ فوراً رات میں سوچا صبح گھر تعمیر کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بہت پہلے جو اس کی پلاننگ ہوتی ہے، بہت پہلے منصوبہ بندی ہوتی ہے، اس کی تیاری ہوتی ہے۔ گھر پہ مہمان آنے والے ہوں تو جس قسم کے مہمان ہوں گے اس قسم سے ان کے لیے تیاری ہوتی ہے، معزز مہمان ہو تو ہفتوں پہلے شروع ہو جاتی ہے تیاری۔ تو اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اس کے لیے بھی تیاری ہونی چاہیے، یہ فطرت کی بات ہے۔
فطری چیز ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، فطری چیز ہے. بارش اچانک نازل نہیں ہوتی بلکہ اس کی بھی تیاری ہوتی ہے. پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، پھر بدلی چھاتی ہے، پھر اس کے بعد بارش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، یرسل الریح فیبسطہ فی السماء کیف یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں یعنی جو بارش نازل ہونے سے پہلے بہت سارے ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر ہوائیں جو ہے بادل کو کلیکٹ کرتے ہیں، بادل جو ہے چھا جاتے، پھر اس کے بعد بارش نازل ہوتی ہے کہ بندے خوش ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کو دیکھ کر. تو یہ تمہید ہوتی ہے، تمہید یعنی بارش ہونے سے پہلے جو تمہید ہوتی ہے. اسی طریقے سے رمضان کی بھی تمہید ہوتی ہے، اس کی تیاری بھی ہونی چاہیے اس قسم سے. اسلاف اکرام کے اندر اس کا بڑا اہتمام پایا جاتا تھا. ابو بکر البرقی فرماتے ہیں کہ شہر رجب شہر الزرع، رجب کا مہینہ یعنی شعبان سے پہلے جو گزرا اس میں بہت ساری خرافات تھیں، اللہ رحم فرمائے. بہرحال وہ رجب کا مہینہ کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ یہ شہر الزرع ہے، یعنی کھیتی اناج بونے کا مہینہ ہے. شہر شعبان شہر سقع الزرع، یعنی شعبان کا مہینہ اس کھیتی کو پانی دینے اور اس کو بڑا کرنے کا مہینہ ہے. شہر رمضان شہر حصاد الزرع، اور رمضان کا مہینہ اس کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے. فمن لم يزرع ولم يغرس ولم يسق الزرع فكيف يريد ان يحصد الزرع. کہتے ہیں کہ جو آدمی اناج بویا نہیں، پھر اس کو پانی سے سیراب بھی نہیں کیا، بڑا بھی نہیں کیا، تو پھر کس امید سے وہ جو ہے وہ اپنی کھیتی کو کاٹنے کی امید رکھتا ہے کہ بھئی جس جو اناج بویا نہیں، پھر اس کو بڑا نہیں کیا، تو پھر اس کی فصل آئے گی نہیں تو کیسے کاٹے گا. تو کہتے ہیں کہ رمضان کے لیے تیاری ہونی چاہیے. اور پھر اس کی مثال اس سے بھی دیتے ہیں بارش کے سے، کہ جو بارش آتی ہے یعنی رمضان کا مہینہ بھی ویسے ہی ہے جیسے بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں. مثل رجب کالریح، رجب کا مہینے اس کی مثال جو ہے ہوا کی طرح ہے جو بارش سے پہلے ہوائیں آتی ہیں. پھر مثل شعبان، مثل یعنی شعبان کے مہینے کی فضیلت، یعنی شعبان کے مہینے کی مثال دیتے ہیں کہ بارش سے پہلے جو مثل الغیم، بادل کی طرح ہوتے ہیں جو ہواؤں کے بعد بادل آتے ہیں. مثل رمضان، پھر اس کے بعد مثل المطر، کہ رمضان کا مہینہ بارش کی طرح ہے. تو اس طریقے سے مثالیں دے کر کے لوگ سمجھاتے ہیں. اسلاف اکرام جو ہے اہتمام کیا کرتے تھے اور 6 مہینے پہلے جو ہے رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. دعائیں بھی کیا کرتے تھے اسلاف اکرام کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے مہینوں میں برکت عطا فرما، رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور پھر ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما. تو اس طریقے سے اسلاف اکرام کے اندر رمضان کے سلسلے میں بہت زیادہ اہتمام پایا جاتا تھا اور اس کے لیے تیاری بہت پہلے شروع ہو جاتی تھی. اس میں ایک مہینہ شعبان کا بھی ہے جس میں کثرت سے جو ہے یعنی نفل روزے رکھا کرتے تھے، اس کے لیے تیاری کیا کرتے تھے. تو بہرحال ہم تمام کو شعبان کے مہینے میں جو فضیلتیں آئی ہیں ان کو اپنانا چاہیے، اور جو بدعتیں اور خرافات جو ہیں غیر مسنون اعمال ہیں ان تمام سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر آپ دیکھتے بھی ہیں کسی کو کہ کوئی غیر مسنون عمل کرتا ہے تو پھر اس کو روکیں، آپ ٹوکیں. شیطان بڑا چالاک ہوتا ہے کہ غلط کام میں انسان کو ملوث کر دیتا ہے، ملوث کرتا ہے، تو پھر وہ انسان جو ہے بسا اوقات اس سے دور بھی ہو جاتا ہے. کوئی گناہ ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ گناہ ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیتا ہے، کسی کو مارتا ہے، تو سمجھتا ہے یہ گناہ ہے، میں غلطی کر رہا ہوں، ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا کہ وہ غلطی سے دور ہوگا. لیکن جو دین سمجھ کر کے کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس سے دور ہونا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں اس کی عظمت ہوتی ہے کہ بھائی میں تو دین کا کام کرتا ہوں، میں کیا غلط کام کر رہا ہوں، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں، تو پھر مجھے دور رہنے کی کیا ضرورت ہے. تو شیطان یہ گناہ کے کاموں سے زیادہ بدعت کے کاموں میں دلچسپی لیتا ہے کہ دین کے طور پر جو ہے کوئی نئی بات پیش کرتا ہے اور اس کو اچھا بنا دیتا ہے، ان کے نظروں میں ان کے اعمال کو مزین کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے. تم جو کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو. تو جب انسان کے دل میں یہ بات ہوگی کہ میں جو کام کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں، تو پھر اس سے دور کیسے ہوگا؟ احساس ہو کہ میں غلطی کر رہا ہوں تو پھر دور ہو سکتا ہے. اس کو احساس ہی نہیں ہے بلکہ اس کو تو یقین ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، تو پھر وہ اپنی غلطی سے کیسے دور رہے گا؟ اور پھر اس کو کوئی شخص غلط بتائے گا تو وہ اس کی نظروں میں برا ہو جائے گا. تو اس طریقے سے شیطان جو ہے گناہوں سے زیادہ بدعت کے کاموں میں لگاتا ہے تاکہ انسان اس میں گمراہ ہو جائے اور پھر جہنم کی طرف چلا جائے. تو محترم حاضرین، شعبان کے اس مہینے کی بڑی فضیلت آئی ہے
اہتمام کریں، نفل روزوں کا اہتمام کریں، عبادتیں کریں، پھر رمضان کے لیے تیاری کریں، اور جو غیر مسنون اعمال ہیں جو سنت میں ثابت نہیں ہیں ایسے تمام اعمال سے دور رہنے اور دوسرے لوگوں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی فضیلت کو جانتے ہوئے اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفل روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بدعات اور خرافات سے ہم تمام کو دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔